صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین المکین المجید الرؤوف الرحیم۔ حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا عنوان اور موضوع ہے المقرئ الکبیر عمدۃ القراء وسند المحدثین والمفسرین سیدنا ابو القاسم ابو محمد الشاطبی علیہ رحمت الباری کی زندگی کے مختلف گوشے اور مختلف پہلو اور تربیت اولاد ہماری تاریخ میں، علماء کی تاریخ میں اولیاء، صوفیاء، صلحاء اور محدثین اور مفسرین کی تاریخ میں بارہا ایسا ہوا کہ بہت بڑا عالم، بہت بڑا ولی، صوفی، عارف اور اپنے وقت کا عظیم قاری اور مقری نابینا ہوا۔ ان میں سے ایک سیدنا ابو القاسم محمد الشاطبی نور اللہ مرقدہ بھی ہوئے ہیں، جو آنکھوں سے نابینا ہوئے لیکن کمال درجے کے ذہین، فطین، قابل اور امام فنون ہوئے۔ اندلس کا بڑا معروف شہر ہے جس میں کئی علماء، قراء، صوفیاء اور عرفاء پیدا ہوئے، جس کا نام شاطبہ ہے۔ اس میں حضرت سیدنا ابو القاسم محمد الشاطبی نور اللہ مرقدہ 5 ہجری کے آس پاس پیدا ہوئے اور علم قرات کے امام ہوئے، علم حدیث اور علم تفسیر کے زبردست عالم ہوئے اور علم النحو اور علم اللغت میں بے نظیر اور بے مثال ہوئے اور علم تعبیر کے ماہرین میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ جو خواب کی تعبیر ہے، ان میں سے جو علماء ماہرین ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں اس فن کے، ان میں سیدنا ابو القاسم محمد الشاطبی بھی ایک ہوئے۔ آپ نے مختلف علماء سے اور قراء سے فن قراءت، علم حدیث، علم تفسیر، اصول حدیث، اصول تفسیر، نحو، صرف، لغت اور ادب کے علوم سیکھے اور حاصل کیے۔ اور جہاں آپ فن قرات میں اپنی مثال آپ ہیں، تو وہاں علم حدیث میں بھی اللہ پاک نے آپ کو بہت اونچا اور بلند مقام عطا کیا۔ ان کا قوت حافظہ
بہت زیادہ مضبوط تھا اور غضب کے ذہین اور فتین ہوئے اور قوت حافظہ کے مالک ہوئے، باوجود یہ کہ نابینا تھے۔ آپ کے سامنے جب طلباء صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطا، حدیث کی کتابیں پڑھتے تو آپ کو ان حدیث کی کتابوں پر کامل عبور حاصل تھا، چاہے وہ صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو، موطا یا دیگر احادیث کی کتابیں۔ طلباء پڑھتے جاتے اور جہاں جہاں نسخوں میں غلطیاں ہوتی آپ اس کی کریکشن کرتے، اس کی تصحیح کرتے، اور ساتھ ساتھ اس کے بڑے عمدہ نکات بتاتے اور بڑی عمدہ باتیں بتاتے۔ بیک وقت فن قراءت بھی پڑھاتے اور علم حدیث بھی پڑھاتے۔ آپ کے شاگردوں میں سے جہاں وقت کے عظیم قاری اور مقری ہوئے، وہاں وقت کے عظیم محدث بھی ہوئے، عظیم مفسر اور محقق بھی ہوئے، اور عظیم صوفی اور زاہد اور عارف بھی ہوئے۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد باوضو ہو کر، عمدہ اور خوبصورت لباس پہن کر اور خوشبو لگا کر، خضوع اور خشوع سے اور انکسار سے متواضع ہو کر فن قرات پڑھاتے، بڑے ادب سے اور احترام سے۔ اس زمانے کے جو علماء ہوئے ان میں سے ہر عالم علم رسول کا ادب کرنے والا ہوا، اور یہ احترام علوم اور ادب علوم کے نتائج اور ثمرات تھے کہ اللہ پاک نے ان کو وہ علوم دیے اور علوم کے وہ دروازے ان پر کھولے جو ان سے پہلے کسی کے لیے نہ کھلے تھے۔ چنانچہ آپ بے پناہ ادب کرتے اور احترام کرتے فن قرات اور فن حدیث اور دیگر فنون اور علوم کا۔ علامہ ابن خلکان نے آپ کے حوالے سے لکھا کہ آپ یعنی سیدنا ابو القاسم محمد الشاطبی نور اللہ مرقدہ ان علماء میں سے ہوئے جن سے اللہ پاک نے ایک عالم کو فیض یاب کیا، اور مصر میں ان کے عظیم شاگرد ہوئے، اور آج بھی یعنی صدیاں گزر گئیں لیکن ان کے فن قرات اور فن حدیث کا فیضان مصر کے اندر موجود ہے۔ آپ جیسے میں نے بتایا کہ شاطبہ اندلس میں پیدا ہوئے، سلطان سیدنا صلاح الدین ایوبی یا سیدنا سلطان صلاح الدین علیہ رحمت المتین کے بڑے فاضل وزیر ہوئے مصر کے، سیدنا قاضی فاضل نور اللہ مرقدہ۔ جب حضرت سیدنا ابو محمد ابو القاسم محمد الشاطبی مصر آئے تو یہ قاضی فاضل جو سلطان صلاح الدین کے وزیر ہوئے ان کے یہاں مہمان ہوئے، انہوں نے ان کو اپنا مہمان بنایا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب وقت کے بادشاہوں کے پاس، وقت کے سلاطین کے پاس، صاحبان اقتدار کے پاس، صاحبان دولت و ثروت کے پاس علماء کی قدر ہوتی تھی، اور علماء بھی علماء حق ہوتے تھے۔ علماء حضور علیہ السلام کے علم کے اور حضور کے فکر کے صحیح وارث اور جانشین ہوتے تھے۔
چنانچہ ان کے یہاں مہمان ہوئے، اور مہمان کیا ہوئے کہ پھر ہمیشہ وہاں کے ہو گئے۔ انہوں نے ایک مدرسہ بنایا ان کے لیے کہ آپ یہاں بیٹھیں اور اپنے فیض علم کو جاری کریں۔ چنانچہ مصر قاہرہ میں ان کا ادارہ قائم ہوا، اور وہاں انہوں نے علم قرات، فن قرات، علم اللغت وغیرہ علوم اور فنون کے درس دیے، اور تادم وصال پھر وہاں رہے۔ تادم وصال پھر یہ مصر میں اپنے علم قرات اور فن قرات کے نور سے اہلیان مصر کو اور دنیا کے مختلف گوشوں سے آنے والوں کو سیراب کرتے رہے، اور ان کا دل اور دماغ نور قرآن اور نور حدیث سے منور کرتے رہے، روشن کرتے رہے۔ اور صرف قاری اور مقری، عالم اور محدث نہیں ہوئے، وقت کے بہت بڑے عارف بھی ہوئے، وقت کے بہت بڑے عالم ہوئے۔ چنانچہ علماء نے لکھا کہ لہو کرامات عدیدہ، کہ سیدنا ابو القاسم محمد الشاطبی نور اللہ مرقدہ ورضی اللہ عنہ صاحب کشف ہوئے۔ صاحب کشف کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کو دیکھ کر اس کے دل کا حال بتا دے، انسان کے دل کے حال بتانے والے اولیاء یہ صاحبان کشف ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو آپ کے پاس طلباء پڑھنے کے لیے آتے، علماء آتے، تو آپ ان کو دیکھ کر ان کے دل میں جو ہوتا وہ بتا دیتے۔ اور ان کی خاص کرامت یہ بھی ہوئی کہ جو بھی شخص ان کے پاس بیٹھتا بغیر مؤذن کے اذان دیے وہ اپنے کانوں سے اذان سنتا، نہ اذان کا ٹائم ہوتا، نہ مؤذن اس وقت اذان دے رہا ہوتا، لیکن جو بھی آپ کی خدمت میں بیٹھتا وہ اس وقت خوبصورت آواز میں اذان سن رہا ہوتا۔ اب خدا جانے وہ اذان کس کی تھی اور وہ اذان دینے والا مؤذن کون تھا، لیکن بارہا ایسا ہوا کہ جو آپ کے پاس بیٹھا اس نے اپنے کانوں سے غیب سے اذان کی آوازیں سنی، اور فجر کی نماز صبح سویرے پڑھاتے۔ نماز پڑھانے کے بعد پھر قرات پڑھانے کے لیے، علم اللغت پڑھانے کے لیے، نحو اور صرف پڑھانے کے لیے بیٹھ جاتے، اور ان کا اصول یہ تھا، ان کا قانون یہ تھا کہ جو سب سے پہلے آتا اس کو سب سے پہلے پڑھاتے، خواہ وہ کوئی بھی ہوتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فجر کے بعد جب آپ پڑھانے کے لیے بیٹھے تو فرمایا کہ جو دوسرے نمبر پہ آیا ہے وہ آگے آ جائے پڑھنے کے لیے۔ اب جو اہل مجلس تھے، جو طلباء تھے، وہ حیران ہوئے کہ نہ جانے پہلے نمبر پہ آنے والے سے کیا قصور ہوگا، کیا خطا ہو گئی، کہ حضرت کا اصول یہ ہے کہ جو پہلے آتا ہے وہ پہلے پڑھتا ہے، اور آج ہو یہ رہا ہے کہ جو دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے وہ پہلے پڑھ رہا ہے۔ اتنے میں وہ نوجوان طالب علم جو پڑھنے کے لیے پہلے آیا تھا اسے خیال آیا کہ رات میں اس پہ غسل فرض ہو گیا، لیکن وہ درس کی تیاری میں، سبق کی تیاری میں، نماز کی تیاری میں رات کا وہ غسل جو اس پہ فرض ہوا اسے بھول گیا تھا۔ وہ فوراً اٹھا اور جا کے اس نے غسل کیا۔ جب غسل کر کے پھر حاضر ہوا تو آپ نے پھر فرمایا کہ جو پہلے آیا تھا وہ پڑھنے کے لیے آ جائے، جو پہلے آیا تھا وہ پڑھنے کے لیے آ جائے۔ یہ ان کی فراست تھی جس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں حدیث بیان کی، راوی ہے سیدنا
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، اس کے نور ایمان سے ڈرو، کیونکہ مومن جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور اللہ کے نور سے جب دیکھتا ہے تو پھر اسے ہر آنے والے کے دل کی باتوں کا علم بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ چنانچہ جس نوجوان پہ غسل فرض ہوا وہ اپنے غسل کو بھول گئے، لیکن حضرت نہ بھولے، وہ اپنے نور فراست سے، نور بصیرت سے، نور مصطفی سے، نور ایمان سے پہچان گئے، نور ایمان سے پہچان گئے۔ تو یہ وہ دور تھا کہ جب مسند پر بیٹھنے والے حضور علیہ السلام کے مشن کے عظیم وارث ہوتے تھے، عظیم خلفاء ہوتے تھے۔ اس لیے میں نے بارہا خطابات میں کہا، ائمہ سے بھی علماء سے بھی، کہ یہ منصب امامت و خطابت اور یہ منصب منبر و محراب آسان نہیں ہے، اس کو آسان سمجھنے والے خطا میں ہیں۔ یہ تاجدار کائنات کی جگہ ہے اور حضور کی وراثت ہے، حضور کی امامت ہے، اس لیے ان کو بہت زیادہ محتاط اور سب سے زیادہ باعمل ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت بلند مقام دیا، بہت اونچا مقام دیا، اور اس سے اونچا مقام کیا ہوگا کہ آپ نے فن قرات کی کتاب لکھی شاطبیہ کے نام سے، جو بڑی فیمس کتاب ہے، جامعہ ازہر میں اور اس کے علاوہ مدارس میں وہ فن قرات کے نصاب اور کورس میں شامل ہے، اور یہ اشعار کی شکل میں ہے، اور تقریباً 1000 سے زائد اشعار ہیں۔ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تو اس کتاب شاطبیہ کو لے کر مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور 12000 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ یہ ان کا عمل ہے، یہ زہد ہے، یہ تقوی ہے، یہ طہارت ہے، 12000 مرتبہ اپنی کتاب شاطبیہ کو لے کر۔ اور وہ مقامات جہاں دعا قبول ہوتی ہے، مثلا حتیم ہے، مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے، جہاں جہاں حجر اسود ہے، جہاں جہاں دعا قبول ہوتی تھی تو وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، ان الفاظ سے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ، رب هذا البیت العظیم، رب هذا البیت العظیم وانفع بها من قرأها، اے زمین و آسمانوں کو بنانے والے، اے غیب اور شہادت کی خبریں جاننے والے، اے اس عظیم رب کے مالک، اس عظیم کعبے کے اور اس عظیم بیت اور مکان کے مالک، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی میری اس کتاب شاطبیہ کو پڑھے اس سے، اس کتاب سے نفع حاصل ہو، فائدہ حاصل ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب میں نے چونکہ اللہ کے لیے لکھی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے لکھی ہے، تو جو بھی اس کو پڑھے گا اس کو فائدہ ہوگا اور نفع ہوگا۔ اور یہ وہ عظیم کتاب ہے شاطبیہ کہ ایک رات آپ سو گئے، سیدنا ابو محمد ابو القاسم محمد الشاطبی نور اللہ مرقدہ سو گئے، خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر عرض کی، یا رسول اللہ آپ ذرا میرے قصیدے کو دیکھیں تاکہ اسے بھی آپ کی نگاہوں کا شرف حاصل ہو۔ حضور علیہ السلام نے ان کا وہ قصیدہ یعنی شاطبیہ جو فن قرات میں تھا اس کو ہاتھ میں لیا اور مبارک ہاتھوں میں لے کے فرمایا، ہیا مبارکۃ من حافظھا دخل الجنہ، فرمایا امام شاطبی یہ قصیدہ مبارک ہے، جو بھی اس کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ عام عالم نہ تھے، یہ عام قاری نہ تھے، یہ عام عارف اور عام ولی نہ تھے، یہ واصل بالرسول تھے،
واصل بالمصطفیٰ تھے، ورنہ کتاب فن قرات کی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جو اس کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ان کے شرف کے لیے اتنا بھی کافی تھا کہ حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں میں اس کتاب کو دیا۔ جیسے مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کہ حضور کا نام لیتے لیتے میں سو جاؤں اور خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے اور حضور پہ درود و سلام پڑھتا ہوا پھر اٹھاؤں۔ تو امام شاطبی ان اولیاء میں سے ہوئے، ان عظیم قراء میں سے ہوئے، ان صوفیاء اور زہداء میں سے ہوئے کہ جن کی آنکھیں حضور کے نام سے بند ہوتی تھیں، جن کی آنکھیں حضور پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے کھلتی تھیں۔ اور یہ واقعات اس لیے بتا رہا ہوں اولیاء کے، آپ سن رہے ہیں، اچھی طرح ان واقعات کو ذہن نشین کریں اور کوشش کریں کہ آپ بھی اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کریں، اولاد کو اس طرح پالیں، اولاد کو اس طرح بنائیں کہ پھر وہ اولاد اپنے وقت کا شاطبی ہوا کرے، وہ اولاد پھر وقت کا رازی اور غزالی ہوا کرے، وہ اولاد پھر وقت کا نورانی ہوا کرے، وہ اولاد پھر وقت کا مبلغ اعظم ہوا کرے، وہ اولاد پھر اپنے وقت کا شہنشاہ بریلی ہوا کرے، وہ اولاد پھر اپنے وقت کا جلال الدین رومی بنا کرے۔ یہ ساری اولاد کی تربیت ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم خصوصاً مسلمان جتنے اولاد سے غافل ہیں، شاید ہی اتنی غفلت کسی اور شے سے نہ کبھی رہی نہ ہے۔ ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے کہ دونوں کو کام پہ جانا ہوتا ہے، پھر شام کو وہ آتے ہیں، شام بچوں کے ٹیوشن کا وقت ہوتا ہے، انہیں ٹیوشن پڑھنے جانا ہوتا ہے۔ اولاد کی تربیت کا ٹائم ماں باپ کے پاس نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ ہماری سوسائٹی میں دن بدن جو پرابلمز ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، وہ زیادہ ہو رہے ہیں اولاد کی وجہ سے۔ خدا کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کر 24 گھنٹے میں 15 منٹ نکالیں، 20 نکالیں، آدھا گھنٹہ نکالیں، لیکن اولاد کی تربیت ضرور کریں۔ آپ کی اولاد عام لوگوں کی اولاد نہیں ہے، وہ اسلام کی امین ہے، حضور علیہ السلام کے مشن کی وارث ہے، اولیاء صلحاء کی تعلیمات کی وارث و امین ہے۔ اس لیے خدا کے لیے اپنی اولاد کو ٹائم دیں، ان کی تعلیم اور تربیت پہ فوکس رہیں، ان کو شترے بے مہار کی طرح نہ چھوڑا کریں کہ ان کی جو مرضی ہیں وہ کرتے رہیں۔ یعنی وہ زمانہ تھا کہ جب اولاد رات کو سوتی تو خواب میں تاجدار کائنات کی زیارت ہوتی، اور ایک دور یہ ہے کہ اولاد راتوں کو یا سوتی نہیں ہے یا سوتی ہے تو اس حال میں کہ زبان پر معاذ اللہ گانے ہوتے ہیں، دلوں میں خدا جانے کیا کیا خیال اور تصورات ہوتے ہیں۔ اور اب تو انٹرنیٹ جہاں اللہ کی نعمت ہے وہاں عظیم مصیبت ہے، جس سے نوجوان طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے، ان کی زندگیاں تباہ ہو گئیں، ان کے اوقات تباہ ہو گئے، لیکن ان کے ماں باپ آج بھی خواب غفلت سوتے رہے۔ امام شاطبی نور اللہ مرقدہ کہ سیرت کے مختلف گوشے بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ ان کی زندگی کو فالو کریں اور کوشش کریں کہ ہماری اولاد ویسے بنے جیسے وہ عظیم ولی اور عارف بنے تھے، ہماری زندگیوں میں بھی وہ نور آئے جیسے اس عظیم عالم اور ولی کی زندگیوں میں تھا۔ علامہ ملا علی قاری نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ امام شاطبی کے مزار پر جب انسان حاضر ہوتا ہے تو وہاں سے برکات حاصل ہوتی ہیں۔ علامہ جزری جو فن قرات کے بہت بڑے امام ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ میں بذات خود بارہا امام شاطبی نور اللہ مرقدہ کے مزار پر حاضر ہوا
اور فرمایا کہ جو بھی مزار پہ حاضر ہو کر دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ قبریں تو سب کی ہیں، دنیا سے تو بہت سارے رخصت ہوئے، لیکن کیا ہے ان لوگوں میں؟ دنیا سے چلے گئے لیکن آج بھی ان کا فیضان جاری ہے، آج بھی ان کی برکات جاری ہے، آج بھی جب انسان جاتا ہے تو جھولی بھر کے لاتا ہے، آج بھی انسان جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی مرادیں پوری فرماتا ہے، آج جب انسان جا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ بات کیا تھی؟ بات تربیت کی تھی، بات تعلیم کی تھی، بات تزکیے کی تھی، بات طہارت اور پاکیزگی کی تھی۔ خدا کرے کہ ان کی زندگیوں کا نور ہمارے نوجوانوں، بیٹوں، بیٹیوں اور اولاد کی زندگیوں میں بھی آ جائے، اور ہم بجائے اس کے کہ یورپ کی تقلید کریں، ان کی نقالی کریں، لباس میں، کھانے میں، پینے میں، سونے جاگنے میں، خدا کرے کہ ہم مصطفیٰ کی تقلید کریں اور حضور علیہ السلام کی سنتوں پر اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلوا صلاة سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يوم الجمعة الصلاة